السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کل آپ نے یہ سماعت فرمایا، آج ماہ رمضان شریف کا 22واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 22واں سبق ہے۔ کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ کوئی ہمارے در پر مانگنے کے لیے آئے تو ہمیں اس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھے الفاظ کے ساتھ میں دفاع کرنا چاہیے، اور صدقہ و خیرات کے بعد میں کسی بھی طرح کی اذیت دینے اور احسان جتانے کی بات نہ ہونی چاہیے، ورنہ اس کی وجہ سے آدمی کا کیا ہوا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں بیکار چلا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ اس پر بات کریں گے کہ ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی کا مال پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا میں مال عطا فرمایا اور اس کو محتاجی سے باہر کیا، تو اسے دوسروں کی محتاجی کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ میں سخاوت کرنی چاہیے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ میں جود و کرم کیا ہے۔ اللہ پر کسی کو کچھ دینا واجب نہیں ہے، مگر اس نے اپنی رضا اور حکمت سے تمہیں مال دیا تو واجب نہیں ہے اور دیا۔ اس کا مطلب اس نے اپنی حکمت سے دیا، اپنی رضا سے دیا، اپنی مشیت پر دیا، مگر آپ کو دیا واجب نہیں تھا۔ تو ہمیں بھی دوسروں کی ضرورت کی تکمیل کے اندر صرف یہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھ پر دینا واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ جب اللہ پر مجھے دینا واجب نہیں تھا پھر بھی میرے رب نے مجھے دیا، تو مجھے بھی کسی دوسرے کی ضرورت کی تکمیل کے لیے یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ مجھ پر واجب ہے یا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی اہل دنیا پر رحم نہیں کرتا، زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمان والا اس پر بھی رحم نہیں کرے گا۔ یعنی اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ کو دوسروں پر احسان کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا، اور اس کو ہم لوگ الگ سے بھی مینشن کریں گے کہ احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے
ایسے آپ بھی دوسروں پر احسان کیجیے۔ تو اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ اللہ کا احسان ہے، اور ہمیں بھی دوسرے پر احسان اور بھلائی کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دیا اور ہم دوسروں کو دے تو ہمارا مال کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کے اندر دنیا میں بھی اضافہ فرمائے گا اور اس کا بدلہ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو زیادہ مال دیا ہے، جو نصاب یا اس سے زیادہ ہے، تو آپ کو اللہ کی طرف سے ایک فرض عبادت الگ سے عطا کی گئی ہے جو غریبوں کو نہیں ملتی ہے، کہ وہ اس کے پاس میں مال نہیں ہے تو جتنا اس کے پاس ہے اتنا اللہ کے راستے میں دے کر کے ثواب ضرور کما سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ غریب مالی عبادت سے بالکل ہی محروم کر دیا جاتا ہے، نہیں، وہ جتنا ہے اس کے پاس اس میں سے تھوڑا بھی خرچ کرے گا تو محروم نہیں ہے، وہ مالی عبادت کا ثواب پا سکتا ہے، لیکن مالی عبادت کو اپنے اوپر فرض نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو مالی کے نصاب کے اوپر فرض کیا۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اور مال نصاب سے زیادہ ہے، اس پر سال گزر جائے تو آپ پر ایک فرض الگ سے اللہ نے رکھا کہ تمہیں اپنے مال سے 2.5% اللہ کے راستے میں دینا ہے، 100 کے پیچھے اللہ کے راستے میں دینا ہے، ہم پر فرض کیا۔ یہ غریبوں پر فرض نہیں ہے، غریبوں کو تو دینا ہے، لیکن ہم لوگوں پر اللہ نے یہ مالی عبادت فرض فرمائی، تو دوسروں کی بنسبت ایک عبادت ہمیں زیادہ مل گئی فرض کے اعتبار سے کہ اس کا ثواب بہت بڑا ہوتا ہے کہ نوافل ہزاروں ہوں مگر فرض ایک ہو، پھر بھی ہزاروں نوافل یہ فرض کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرض کا اتنا اونچا درجہ ہے، تو اللہ نے آپ کو مال دیا اور مال کے ساتھ میں ایک فرض عبادت کا اضافہ عطا فرمایا، جس کے ذریعے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قرب پا سکتے ہیں۔ اس لیے مالداروں کو اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک فرض ہمیں زیادہ عطا فرمایا ہے، جس سے ہمارے درجات قرب میں اضافہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں رضا میسر آئے گی۔ تو عبادت کے اضافے پر آدمی کو خوش ہونا چاہیے، یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل مومن اور کافر اتنے خلط ملط ہو گئے ہیں کہ اب دونوں کے طور طریقے اور اطوار کو دیکھ کر کے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، کیفیتوں کو دیکھ کر کے محسوس نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک مومن پر ایمان والی جو کیفیات ہے ہمیشہ طاری رہنی چاہیے، چونکہ ایمان اس کے ساتھ میں ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسنتوں کا و ساعت کا سیئاتوں کا فانت مومن، جب تیری نیکی تجھے خوشی عطا کرے اور تیرا گناہ تجھے مغموم بنا دے تو سمجھنا کہ تو مومن ہے۔ منافق کی پہچان الگ ہوتی ہے، منافق کو نیکی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ کرتا بھی ہے تو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے، اور گناہ کرتا ہے تو اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ اس نے خدا کے حکم کے خلاف ورزی کر کے ایک بہت بڑے عذاب کو اپنے لیے دعوت دیے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ جس کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل میں الگ سے بیان فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے اس کے سر پہ پہاڑ، کہ پہاڑ ہمارے سر کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا جائے اور اس کے بعد میں ہمیں کہا جائے کہ دیکھو، تو ہم سمجھے کہ ہماری موت بالکل نزدیک آ گئی ہے، ہم توبہ کر لیں گے، ڈر جائیں گے۔ تو فرما کہ مومن کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ پہاڑ،
کہ وہ ابھی گرے گا اور میری موت ہو جائے گی تو میں جلدی سے توبہ کی طرف لپکتا ہوں کہ موت آنے سے پہلے میں اپنی توبہ کر لوں. مومن گناہ کرتا ہے تو فوراً توبہ کی طرف جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو وبال کے اعتبار سے سر پہ کھڑے رہنے والے پہاڑ کی طرح سے سمجھتا ہے. اور فرمایا منافق کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے ناک پر بیٹھنے والی مکھی. فلائی ہماری ناک پر بیٹھے تو کوئی اتنا تو وزن نہیں ہوتا ہے نا, اور نہ ہم ڈر جاتے ہیں کہ چلو ہمیں کاٹ لے گی یا نقصان پہنچائے گا, بس اتنا ہے, مکھی ہے, فلائی ہے, اس کا بیٹھنا ہمیں پسند نہیں آتا ہے تو ہم سے اتنا کرتے ہیں تو اڑ جاتی ہے. تو فرما گیا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ گناہ اس کے سامنے آتا ہے تو سمجھتا ہے میرے سر پہ پہاڑ کھڑا ہو گیا, بھی گرے گا, میں مر جاؤں گا. اور منافق گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ایک مکھی ہے, بس یوں کیا اور چلی گئی, یعنی اس کے نزدیک گناہ کے وبال کی کوئی اہمیت نہیں. وہ سمجھتا بھی نہیں اس کو کہ کیا انجام آخرت کا ہوگا, اس لیے کہ آخرت کو جانتا ہی نہیں. وہ تو سمجھتا بس یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے, مر گئے تو کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ دنیا کے اندر عیش کر لو. تو پھر وہ گناہ کو گناہ کیا جانے گا, وہ نیکی کو نیکی کیا سمجھے گا. وہ تو صرف اپنی پسند کے اوپر ہر چیز کی بنیاد رکھے ہوئے, جبکہ مومن ہوتا ہے اپنی ہر چیز کی بنیاد اپنے دین پہ رکھتا ہے, اپنے مذہب پہ رکھتا ہے, اللہ و رسول کے فرمان پر رکھتا ہے, ان کے تقاضوں پر رکھتا ہے, ان کی رضا پر رکھتا ہے. اس لیے ایک مومن کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے کسی چیز سے وہ ایک کافر سے ٹوٹلی اپوزٹ ہوتا ہے. تو ہمارے آقا نے ارشاد فرما جب تمہاری نیکی تم کو خوش کر دے اور تمہارا گناہ تم کو ناراض کر دے تو سمجھنا کہ تم مومن ہو. یہی مومن کی شان ہوتی ہے کہ نیک عمل سے خوش ہو جاتا ہے اور گناہ ہوتا ہے تو ناراض ہوتا ہے کہ میرا رب ناراض ہو گیا, اور مغموم ہوتا ہے اور رب کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے. یہ پہچان ایمان ہوتا ہے, اس کا ایفیکٹ ہم پر آتا ہے. یہ پتہ نہیں کہ کیسے غلط ماحول کے اندر ہم لوگ چلے گئے ہیں کہ کافر اور مومن کی زندگی میں ایفیکٹ کے اعتبار سے کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا ہے. طریقے اور طرز زندگی میں کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا ہے, حالانکہ آنا چاہیے. تو ہمارے آقا نے ارشاد فرما کہ مومن کے اوپر نیکی سے خوشی ہوتی ہے تو ایک مالدار کو خوش ہونا چاہیے. کیوں خوش ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ دولت ملی ہے, نہیں, اللہ نے دولت دے کر کے ایک فرض میرے لیے زیادہ کر دیا ہے. اب میں مالی عبادت کروں گا تو صرف نفل کے طور پر نہیں, نفل تو اپنی جگہ ہے, وہ تو میں اپنی خوشی سے کرتا رہوں گا, لیکن میرے رب نے اس کو میرے اوپر فرض کیا ہے تو میرے پاس میں اب عملی ارکان میں سے ایک رکن کا اضافہ ہو گیا ہے کہ میرے رب نے خود مجھ سے اس بات کا مطالبہ کر لیا ہے کہ میرے بندے یہ عبادت تو تجھے کرنی ہے, اس لیے کہ میں تجھے حکم دے رہا ہوں. تو مالدار پھولے نہیں سمائے گا, خوش ہو جائے گا کہ میرے رب نے میرے لیے ایک عبادت کا اضافہ کر دیا ہے اور مجھ سے مالی عبادت کا میرے رب نے مطالبہ کر دیا ہے تو خوش ہوتا ہے. مومن نیک عمل سے خوش ہوتا ہے, گناہ سے مغموم ہوتا ہے. بجائے اس کی آج الٹا ہو گیا نا, اب جتنا زیادہ مالدار ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنا پیسہ زیادہ ہوگا تو اتنی زکات بھی تو زیادہ جائے گی نا. تو اس آدمی کو زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ میرے زیادہ پیسے رب کی راستے میں جا رہے, مطالبے کے ساتھ میں جا رہے, ایک فرض کی ادائیگی میں جا رہے, خوش ہو جانا چاہیے. اور اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ تم اپنی زکات کو ادا کرو تو خوش دلی کے ساتھ میں ادا کرو کہ میرے رب نے مانگا ہے اور میں دینے جا رہا ہوں. ہے تو ربی کا, مگر اس کا ایک انداز الگ ہے کہ میرے رب نے مانگا اور میں دینے جا رہا ہوں. جیسے آپ کا بیٹا آپ سے مانگے تو آپ شوق سے دیتے ہیں, میرا بیٹا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا میرا فرض ہوتا ہے. آپ کی ماں مانگے تو آپ خوشی سے دے دیتے, آپ کا باپ مانگے خوشی سے دے دیتے. جتنا قریبی ہوتا ہے نا, مانگتا ہے تو اس کو دینے میں بار نہیں ہوتا ہے. حالانکہ جو بالکل آدمی انجانا ہوتا ہے, ضرورت مند ہے, اس کی بھی ضرورت ہم پوری کرتے, مگر اپنوں کی ضرورت میں جتنی آسانی کے ساتھ میں ہم دیتے ہیں
جتنی خوشی کے ساتھ میں ہم دے دیتے اور دوسری جگہ پر اتنا نہیں ہوتا ہے. وہ بھلے کوئی کہے لیکن کیفیتوں میں فرق آتا ہے. اپنے اور غیر کا فرق ہمیشہ ہماری فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے، اس لیے رہتا ہے، نکلتا نہیں ہے، وہ ہوتا ہی. تو وہاں زیادہ خوشی ہم محسوس کرتے ہیں. تو اللہ سے بڑا کوئی ہے کہ جو مومن سے نزدیک ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تمہاری جان تم سے زیادہ قریب ہے. اللہ فرماتا اس سے بھی زیادہ تمہارا رب تم سے قریب ہے. رب نے اعلان فرما دیا کہ رب ہم سے کتنا قریب ہے. وہ کہا جتنی تو اپنی جان کو قریب سمجھتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ رب تجھ سے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. قرآن نے واضح فرما دیا کہ رب ہماری جان سے بھی زیادہ ہم سے نزدیک ہے. اور ایک مومن اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہے اور کتنا پیار کرتا ہے اپنے رب سے کہ وہ ہمارا رب ہے. ہمارے بچوں سے زیادہ، ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہمارے ہر قریبی سے زیادہ ہمیں اپنے رب سے پیار ہے اور محبت ہے. اس لیے کہ اسی نے ہمیں وجود دیا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں انسان بنایا، اسی نے ہمیں مسلمان بنایا، اسی نے ہمیں نبی آخر الزمان کے امتیوں میں شامل کیا ہے. اس لیے ہمارے رب ہی نے سب کچھ دیا ہے. سارے رشتے اور ناطے تو پیدا ہونے کے بعد ہے. رب نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا تو کوئی رشتہ ملتا ہی نہیں. یہ سارے رشتے تو دین ہے پیدائش کے، اور وہ لطف میرے رب کا ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو ایک مومن کو اپنے رب سے سب سے زیادہ پیار ہونا چاہیے، سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب کو غایت درجہ چاہتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. یہ اللہ نے فرمایا. اللہ نے اپنی محبت میں بتا دی کہ میں تمہاری جان سے زیادہ قریب. اور ایمان والوں سے کہا کہ ایمان والے اپنے رب سے غایت درجہ محبت کرتے ہیں. دونوں ذالک سے محبت بتا دی گئی، وہ بھی ہم سے نزدیک اور ہمیں بھی کہا گیا کہ ایمان کے ناطے تم بھی اپنے رب سے غایت درجہ قریب ہو. اس سے زیادہ محبت تمہیں کسی کی ہے ہی؟ سب سے زیادہ اللہ کی محبت، پھر رسول اللہ کی محبت، پھر سب کی. پر یہ دو کے برابر کسی کی نہیں ہو سکتی ہے. تو اب جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے مانگ رہا ہوں کہ تمہارے مال پر تمہارے نصاب پر سال گزر گیا تو 2.5% کے حساب سے تمہیں زکات میرے راستے میں دینی ہے. رب مانگ رہا ہے کہ تم کو مجھے یہ مال دینا ہے. وہ چاہے صرف کہا کرو، وہ اس کا فرمان ہے کہ مجھے دو اور فلاں فلاں جگہ پر دے دو. بس یہ سمجھنا کہ میرے پاس میں پہنچ گیا. فقیر کو دینا سمجھنا اللہ کے پاس پہنچ گیا، مسکین کو دینا سمجھنا اللہ کے پاس پہنچ گیا، یتیم کو دینا سمجھنا اللہ کے پاس میں پہنچ گیا، ایک بیوہ اور وڈو کو دینا سمجھنا اللہ کے پاس میں پہنچ گیا. اللہ کے دین کے اٹھانے میں دینا سمجھنا اللہ کے پاس میں پہنچ گیا. یہ دیتے ہو وہ اللہ ہی کے پاس جاتا ہے، مانگتا اللہ ہی ہے. تو اللہ ہی مانگ رہا ہے تو ہمارا قریبی مانگتا ہے تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ میں اس کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ میرا قریبی ہے تو رب سے زیادہ تمہارا قریبی کوئی نہیں. اور وہ رب کہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے دولت دی تھی، بہت کچھ دیا تھا، مگر میں تیرا بھی خیال رکھتا ہوں کہ 40 میں سے 39 تو رکھ دینا، مگر 1 لاکھ ایک مجھے دے دے. بھائی جس نے 40 دیا وہ اگر ہم سے 40 بھی مانگ لیتا نا تو دینے میں ہمیں کوئی یعنی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ وہ 40 اسی کا ہے. ہم تو عاریت کے طور پہ رکھتے ہیں، تو اجازت دے دی ہے اس نے کہ چلو میں نے دیا، تم مالک کو استعمال کر لینا ہے اس کا. وہ 40 بھی مانگ لیتا تو دینے میں جھجک نہیں کہ اسی کا تھا اور اس کو میں نے واپس کر دیا. مگر وہ رب کہتا ہے نہیں، میں نے دیا 40، اس میں سے 39 تو رکھ لے، چل 1 واپس لا.
तो आप खुशी खुशी दे देंगे ना, यार 39 तो हमको दे दिया, एक ही मांग रहा है, 40 वैसे एक ही मांग रहा है, 100 में से 2 पाउंड 50 मांग रहा है, बस 87.50 तू रख ले, मैंने दिया था 100 मगर 87.50 तू रख ले, चल 2 पाउंड 50 मुझे दे दे। और फिर भी एक आदमी देने में झिझक महसूस करे, तंगी महसूस करे और ये समझे कि मेरा पैसा चला जाएगा, तो देने वाला मुकम्मल 100 वापस ले लेगा, तो तू क्या करेगा? तब तो तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। ये इतनी तो शर्म कर कि देने वाले ने कहा कि 87.50 तू रख ले, 2 पाउंड 50 मुझे वापस कर दे, चल ला। और वो भी सिर्फ देना नहीं है, ये अगर तेरे पास रहेगा ना तो दुनिया बन जाएगा, उसको मेरे पास भेज दे, मैं उसके लिए तेरे लिए आखिरत बना देता हूं, मैं तेरे लिए जन्नत उसका बदला बना देता हूं जो फना होने वाला नहीं है। तो मेरे रब ने करम किया कि 87.50 मेरे पास रख करके 2 पाउंड 50 उसने ले करके और दोहरा मुझ पर एहसान किया कि ये पैसा तेरे पास रहता तो खत्म हो जाता, उस 2 पाउंड 50 को तेरे पास से लेकर के मैं तेरे लिए जन्नत का जरिया बना रहा हूं। तो ये तो मेरे लिए कितना बड़ा एहसान हो गया कि 87.50 दुनिया में दिया कि ले अपना काम पूरा कर, और 2 पाउंड 50 लेकर कहा कि ला उसको, अब इसके एवज में तुझे जन्नत दे दूंगा। तो दुनिया भी दी, यहां भी मेरी जरूरत को पूरा किया और मेरी जरूरत में से थोड़ा सा उसने लेकर के मेरे लिए आखिरत का जखीरा बना दिया, मेरे लिए एक इबादत का इजाफा कर दिया, मेरे पैसे को फना होने से बचा लिया और मेरे उतने पैसे को मेरी आखिरत की जरूरत की तकमील बना दिया। एक मोमिन गौर क्यों नहीं करता? इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमा कि मोमिन नेकियों से खुश होता है और मोमिन गुनाहों से नाराज होता है। जब तेरे लिए एक इतने बड़े फर्ज का अल्लाह ने इजाफा कर दिया तो तुझे तो बहुत खुश होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। हालांकि ये जिनकी लोगों पर ज़कात फर्ज है ना, अगर थोड़ी सी ज़कात होती है ना लोग खुशी से दे देते हैं, और मेरे पास 200 पाउंड थे, 5 पाउंड ही देना ना, लो ले जा, आराम से दे दे। 2000 थे, 50 देना है ना, लो ले जाओ। मगर 2 लाख है तो, 2 मिलियन है तो जितना बढ़ता जाता है तो ज़कात का निसाब बढ़ता जाता है, तो फिर इस दिल के अंदर जो बीमारी है ना वो उभरना शुरू हो जाती है। कम पैसे में नहीं उभरती है, वो कर देती, चलो जाने दो यार, जाने दो, बहुत कम है, बहुत कम है। और जब बढ़ जाता है तो आदमी को ज्यादा खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे 1 लाख दिया, 100,000 दिया, बहुत दिया उसने, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अब उसमें से 2,500 वो मुझसे मांगता है कि मेरे बंदे ला, इसके बदले में जन्नत लिख दूंगा, इन पैसों से दुनिया का आराम ले ले, और वो जो मुझे देता है ना उससे आखिरत का हमेशा का आराम दूंगा। तो अब ये हिचकिचाता है, वो 2,500 दे देना है, और जिसके पास 2 लाख हुआ तो 5,000 देना है, और मिलियन है तो फिर उसी हिसाब से निकालना है, बढ़ता जाए, 25,000 निकालना है, 25,000। तो पहले ये देखना अल्लाह ने तुझे दिया कितना और तेरे पास रखा कितना, और मांग रहा है सिर्फ इतना ही कि चलो इतना दे दो, बाकी सब तुम्हारा, इसको आखिरत का जरिया बना देता हूं। तो फिर तो मोमिन की सखावत की इंतहा नहीं रहनी चाहिए कि मांगने वाला रब और देने वाला ही मांग रहा है। बहुत कुछ मुझे दे करके कहता है इतना तू रख ले और इसको मैं आखिरत के लिए जरिया बना देता हूं, और फिर भी हमारे दिल में बखीली आती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा दिल मरीज है, हम न रब को समझ पाए हैं, न उसकी मारिफत हासिल कर पाए हैं, न आखिरत को समझ पाए हैं, न आखिरत का दवाम समझ पाए हैं, न जन्नत को समझ पाए हैं, न जन्नत की अहमियत को समझ पाए। अरे 2,500 में अगर जन्नत मिल सकती है तो तुझे तो लाख में मिले तो सब दे के लेना चाहिए था। इतने में मिल रही है फिर भी तो पीछे हट रहा है।
اور بخل سے کام لے رہا ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ. جو آدمی بخیلی کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بخیلی نہیں کرتا ہے, اس بخیلی کا نقصان اسی کو ہے کہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کے وبال میں جہنم میں جائے گا, اور دے گا تو اس کی جزا میں جنت میں جائے گا. وہ اپنے لیے بخیلی کر کے جنت کو لات مار رہا ہے اور جہنم کو دعوت دے رہا ہے. اس سے زیادہ نقصان میں بلا کون ہوگا؟ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ. جو بخیلی کرتا ہے وہ اپنے لیے بخیلی کر رہا ہے, جنت چھوڑ رہا ہے, جہنم کو خرید رہا ہے. حالانکہ تم مومن ہے, تجھے تو اپنی دنیا دے کر کے جنت کو خرید لینا چاہیے. جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ نے اپنی وعظ میں ارشاد فرمایا, وہ فرماتے ہیں کہ اشترى منکم القلیل الفانی بالاکثر باقی. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم پر شکر ادا کرو کہ اس رب نے مالی عبادت میں یہ دنیا جس کو رب دیکھتا ہی نہیں نظر رحمت سے, اس دنیا کے عوض میں فنا ہونے والی دنیا کے عوض میں اللہ تم سے بیچ رہا ہے باقی رہنے والی نعمتوں کو, یعنی جنت بیچ رہا ہے. اللہ جنت ہمیں دے رہا ہے اور دنیا ہم سے خرید رہا ہے. لا اتنے دے دے جنت لے جا, اتنے دے دے جنت لے جا. تو فنا ہونے والی دنیا اس نے لی اور سودا کیا ہم سے آخرت کا. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ رب کا شکر ادا کر کہ تیری فنا ہونے والی دنیا سے جنت کا ایک ذرہ بھی نہیں خریدا جا سکتا ہے. کہاں وہ جنت باقی رہنے والی نعمت اور کہاں یہ فنا ہونے والی دنیا جس کو تیرے رب نے فرمایا کہ رسول پاک کی زبان پر کہ الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا مبتغى به وجہ اللہ, کہ دنیا ملعون ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے. دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی رحمت سے دور ہیں. الا مبتغى به, مگر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے. یعنی دنیا کی جس چیز سے تم نے اللہ کی رضا حاصل کر دی تو یہ لعنت سے نکل گیا, اس لیے کہ رب اب اس کو قبول کر کے اپنا بنا لیتا ہے. وہ جب رب کا بنتا ہے نا تو لعنت سے نکل جاتا ہے, ملعون دنیا سے نکل جاتا ہے. فرمایا گیا کہ ملعون دنیا, ملعون دنیا کی نعمت ملعون, ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کو پسندیدہ نہیں, مگر جب تم کسی چیز کو نکال کر کے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو اس کی رضا کے طور پر تو اللہ اسے اپنی بنا لیتا ہے. تو اب وہ دنیا ملعون نہیں رہتی بلکہ وہ تمہارے لیے باقی آخرت بن جاتی ہے. تو ایک ہی صورت رہی کہ ہم اپنی فنا ہونے والی دنیا کو اگر باقی رہنے والی آخرت بنانا چاہتے ہیں نا تو اتنی آسانی سے نہیں بنے گی. بس اللہ کے راستے میں دو اپنا مال تو فنا ہونے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت بنا دو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کے طور پہ فرما کہ مالدارو خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, اللہ نے جو تمہیں دنیا دی تھی یہ تو فنا ہونے والی ہے, مگر اس دنیا سے مالی عبادت کرا کر کے اللہ نے آخرت جو کثیر ہے نعمت وہ تمہیں حوالے کر دی ہے. تو ایک بہت بڑا ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے اگر ہم سمجھ سکتے, مگر ہم کسی بھی چیز کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہی نہیں نا, اس لیے ہم لوگوں میں یہ کمی محسوس ہو رہی ہے, سستی محسوس ہو رہی ہے. ورنہ کوئی مسلمان بخیل نہ ہوتا اور اللہ کے دین کا کام کہیں رکا نہ رہتا اور دین کے ادارے غریب نہ ہوتے. ہر ایک دین کا ادارہ اچھا اور آگے نکلا ہوا ہوتا, وہاں مالی تنگی محسوس نہ کی جاتی, مگر مالی تنگی اللہ کے دین کے چلانے میں محسوس اس لیے کی جا رہی ہے کہ ایک مومن کو فنا ہونے والی دنیا سے پیار ہو گیا ہے, باقی رہنے والی آخرت اس کے دماغ سے نکل گئی ہے. ہمارا رب فرماتا ہے اپنی نعمتوں کو گنانے کے بعد کیا فرماتا ہے؟
ایحسب الانسان ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہ بنائی؟ کیا زبان اور دو ہونٹ نہ دیے اور اسے دو ابھری ہوئی چیز کی راہ نہ بتائی؟ اللہ فرما رہا کہ میں نے تجھے کیا کیا نہیں دیا، سب دیا. آنکھیں دی ہیں، اگر یہ آنکھوں سے دیکھتا نہیں نا کہ دنیا تیرے لیے عذاب اور وبال بن جاتی کہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے، کیسے اپنے اوقات گزارتا اور کیسے دنیا میں اپنی زندگی پاس کرتا. تو تیرے لیے دنیا مکروہ بن جاتی، ناپسندیدہ بن جاتی، مگر یہ دنیا کی حسین چیزیں تیرے سامنے حسن بن کے آ رہی ہیں تو یہ دین ہے آنکھوں کی، یہ میں نے دیے. رب فرماتا ہے میں نے دیے. اور اللہ آنکھیں واپس لے لینا تو پوری دنیا مل کر بھی تمہیں دے نہیں سکتی ہے. تو یہ دنیا جو تم دیکھ رہے ہو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، آنکھیں رب نے دی ہے، اس کی قیمت سمجھ. پوری دنیا سے بڑی تیری آنکھوں کی قیمت ہے. ایک بادشاہ ہو، اس کو بادشاہت ملی ہو اور اس کی آنکھیں چلی جائیں اور کوئی آدمی آ کے یہ کہہ دے کہ تم اپنا کنگڈم ہمیں دے دو، ہم تمہیں یقین کے ساتھ میں تمہاری آنکھیں واپس کر دیں گے، تو بادشاہ اپنا کنگڈم دینے کے لیے تیار ہو جائے گا آنکھوں کے واپس لینے پر، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری آنکھوں کی نعمت میری دنیا سے بھی بڑی ہے. اس لیے کہ دنیا کا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجبوری سے نکلا ہوں، ان آنکھوں کی بنیاد پر نکلا ہوا. اتنی بڑی نعمت رب نے تجھے دی ہے بغیر پیسے کے. بس میرا بندہ ہے، میں تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں، تجھے ضرورت ہے، ٹھیک ہے میں ایسے ہی دے دیتا ہوں. دینا بغیر کسی عوض کے دے دیا. اور پھر وہ ہم سے کہتا ہے کہ تیری دنیا سے کچھ دے. تو اتنی بڑی آنکھیں جس کی قیمت دنیا سے بڑھ سکتی ہے وہ تجھے مفت میں دے دی، اور وہ خدا کے راستے میں دینے میں تو بخیلی کر رہا. وہ سخاوت کرنے والے نے اتنی بڑی سخاوت کر دی کہ تیرے بدن کی اعضاء بالکل مفت میں دے دیے. ورنہ اللہ نے بہت سارے لوگوں کو دنیا میں محتاج بھی بنایا ہے، معذور بھی بنایا. اس لیے محتاج اور معذور نہیں بنا، ان کو وہ صبر کریں گے تو اللہ آخرت میں بدلہ دے دے گا. حقیقت میں ہمیں دیکھنے کے لیے بنا. میرے بندے دیکھ اسے، اگر میں چاہتا تو تجھے بھی ایسا بنا دیتا. تیرے پاس بھی پاؤں نہیں ہوتے، تیرے پاس بھی ہاتھ نہیں ہوتے، تیرے پاس بھی کان نہیں ہوتے، تیرے پاس بھی آنکھیں نہیں ہوتی. تو محتاج ہو جاتا، تو مجبور ہو جاتا، تو زندگی کے سانس پر لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا، تنگی محسوس کرتا. مگر تیرا ہاتھ میں نے مفت دے دیا، تیرے پاؤں میں نے مفت میں دے دیے، تیرے کان میں نے مفت میں دے دیے. اگر میں دماغ لے لیتا تو پاگل ہو جاتا، تجھے پتہ ہی نہیں چلتا تو انسان ہے یا جانور ہے. دماغ دے کر کے میں نے احسان کیا، مفت میں دے دیا. اندر سے لے کے باہر تک کی بے شمار نعمتیں میرے رب نے میرے بدن کے ساتھ سجائی، ایک کا بھی عوض نہیں لیا. صرف اپنے فضل سے مجھے سب کچھ مفت میں دے دیا، اور یہ مال بھی دیا، یہ دنیا بھی دی. اور پھر وہ رب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا میرے راستے میں بھی دے. اور پھر ایک مومن اپنے دل میں تنگی محسوس کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ایک مومن سخی ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ رب کو بھی جانتا ہے اور اس کے قرب کو بھی جانتا ہے، اس کی محبت کو بھی جانتا ہے، آخرت کو بھی جانتا ہے، جنت کو بھی جانتا ہے، اس کی نعمتوں کا بھی وہ یعنی کیفیتوں کو یا اس کے علم کو معلوم کر چکا ہے. اس لیے مومن بخیل نہیں ہو سکتا ہے. تو رب نے نعمتیں گنائی، اس کے بعد فرما زبان دی، ہونٹ دیے. اور جس وقت تو دنیا میں پیدا ہوا نا، تیرے پاس میں کوئی علم نہیں تھا، کوئی نالج نہیں تھا، اور دنیا کا کوئی ٹیچر تجھے نالج دے بھی نہیں سکتا تھا. جب تو پیدا ہوا اس وقت دنیا کا کوئی ٹیچر تجھے نالج نہیں دے سکتا تھا. تو تجھے تیری ماں کی اس جگہ پر ہم نے پہنچایا جہاں سے تیری زندگی بچانے کی خوراک ہم نے بھیجی تھی. کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پاس کوئی دودھ نہیں ہوتا ہے، اور جیسے ہی بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے اور اپنے بچے کو
اپنی چھاتیوں سے قریب کرتا ہے، فوراً ہی اس کے اندر کا لکوڈ ملک بن کے بچے کی غذا بن جاتا ہے۔ رب اس نعمت کو قرآن کے ذریعے سے بتا رہا ہے، سن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ان اٹھی ہوئی جگہوں پر کوئی تجھے نہ لے جا سکتا تھا، تیرے دماغ میں بھی نہ آتا کہ اس سے دودھ میں کیسے حاصل کروں، مگر ہم نے تجھے وہاں پہنچایا۔ جیسے ہی تو وہاں گیا نا، تو نے لپک کے اس کو منہ میں لے لیا، اپنی غذا حاصل کرنا شروع کر دیا۔ تجھے کیسے پتا کہ اس کو دبایا جائے تو ملک نکلے گا؟ تجھے کیسے پتا یہاں سے میری غذا حاصل ہوگی؟ جہاں کوئی ٹیچر تجھے نالج نہیں دے سکتا تھا، اس وقت تیرے رب نے تجھے یہ علم عطا کیا تھا کہ اب تیری غذا یہاں سے ملے گی، اس لیے تجھے اس طریقے سے دبانا ہے اور اپنا ملک حاصل کرنا ہے۔ بچے نے دبایا، اپنا ملک حاصل کر لیا۔ اللہ اسے بھی نعمت میں شمار کر رہا ہے کہ تیری ماں کے اس لکوڈ کو تیرا منہ جاتے ہی ہم نے تیری غذا کے لیے ملک میں بدل دیا تھا۔ یہ ہماری نعمت ہے، سب ہم نے مفت میں تجھے دیا، کوئی عوض نہیں لیا، صرف تو میرا بندہ ہے، اس ناطے میں نے تجھ کو دے دیا۔ اور اب میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے بندے، اپنی نعمتوں میں سے جو مجھے تیرے رب نے دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے دے، کسی کی ضرورت پورا کر دے کہ اس رب نے تیری ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ اور پھر ایک مومن بخیلی کرتا ہے اور ضرورت مند کی ضرورت کو نہیں سمجھتا ہے، تو یہ سب سے ناپسندیدہ بات ہے ایک مومن کے لیے۔ مومن بخیل نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کی بتائی ہوئی ان باتوں سے واقف ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس کے بارے میں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بے تعامل گھاٹی میں نہ کودا۔ گھاٹی سے مراد آخرت کی فیلڈ، جس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا جا سکے اور جس کے ذریعے سے آخرت کی نعمتوں کو پایا جا سکے۔ قرآن نے اس کو یہاں اس کو گھاٹی سے تعبیر کیا۔ اتنا دیا رب نے، اتنا دیا جس کا تو حساب نہیں لگا سکتا۔ میں ایک واقعہ اور بتاؤں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ ایک بادشاہ کے پاس میں حضرت فضیل بن عیاض گئے، تو بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمیں نصیحت کیجئے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ بہت پیاسے ہوں، جنگل میں ہوں، کہیں پانی نہ ہو، آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے کہ پانی ہے نہیں، اب تو مر ہی جاؤں گا۔ اتنے میں کوئی آدمی پانی لے کر کے آئے اور آپ سے کہے کہ یہ پانی دے سکتا ہوں مگر اس کی بڑی قیمت چاہیے، آپ کتنی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ تو فرما میں اپنی آدھی بادشاہت اس کو دے دوں گا کہ میری جان بچ جائے گی نا، آدھی بادشاہت اس کو دے دوں گا، ایک گلاس پانی پی کر کے جان بچاؤں گا، کہ جان ہے تو جان ہے، پھر بسا لیں گے، مگر ایک گلاس کے لیے میں اپنا آدھا کنگڈم اسے دے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے بادشاہ، اچھا وہ پانی پی لو، اور پانی اندر جا کے اٹک جائے اور پھر وہ فلٹر ہو کر کے باہر پیشاب بن کے نہ نکلے اور تمہاری پیشاب بند ہو جائے اور تمہاری جان پر آ جائے کہ اب میں مر جاؤں گا اس بیماری کی وجہ سے، پیشاب بند ہو گیا، اب کیا کروں گا؟ کوئی طبیب آیا اور کہتا ہے بادشاہ تمہارا علاج کر دوں گا، پیشاب جاری ہو جائے گا، کتنی قیمت دو گی؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنا آدھا کنگڈم اسے اس کے علاج میں دے دوں گا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ بادشاہ اس دنیا پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اس بادشاہت کی قیمت تم خود بتا رہے ہو کہ پیاسا ہو جائے تو ایک گلاس پانی ہے اور پیشاب بند ہو جائے تو اس کا ایک آسان سا علاج ہے، بس پانی پیا اور پیشاب کیا۔ ان دونوں اتنی بڑی نعمت ہے کہ تو سمجھتا ہے پورا کنگڈم چلا جائے پھر بھی یہ نعمت بھاری ہے، اسے بچا لوں گا۔ اب اندازہ لگا کہ تیرے رب نے تجھے اتنا سب دیا ہے، سسٹم چلانے کا کوئی پیسہ نہیں ہے، اور پھر بھی تجھے وہ کہتا ہے کہ میرے راستے میں دے اور تو بخیلی کرے،
تو مومن ہو کر کے تجھے زیب کب دے سکتا ہے؟ کبھی نہیں زیب دیتا، ایک مومن کو نہیں دیتا، اس لیے کہ مومن اسلامی تعلیم سے واقف ہے، اسے یقیناً زیب نہیں دیتا ہے کہ رب مانگے اور میں بخیلی کروں۔ ہونا تو یہ چاہیے، جیسے ابو بکر شبلی نے کہا تھا کہ وہ تمہارے لیے نصاب ہے کہ تم اس سے جتنا مانگا اتنا تم دو، اور ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم تو اپنی ضرورت کا لے کے باقی سب اللہ کے راستے میں دے دیتے۔ تو حضرت ابو بکر شبلی سے پوچھا کہ ولی اللہ آپ کا اس میں امام کون ہے؟ کس امام کا آپ فالو کرتے؟ وہ کہا میں ابو بکر صدیق کا فالو کر رہا ہوں، وہ میرے امام ہے کہ رسول کی بارگاہ میں سارا مال لے کے آگے، کچھ بھی باقی نہیں رکھا، ایون کہ اپنے کپڑے کے بٹن بھی توڑ کے لے گئے، وہ بھی نہیں رہے گا، صرف سطر چھپانے کا کپڑا انہوں نے باقی رکھا، باقی سب رسول اللہ کے راستے میں خرچ دے دیا کہ لو یہ اللہ کے راستے میں وہ میرا امام ہے، اس لیے ہم تو اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ اور ہم سے نصاب میں 8750 تمہیں رکھنے کی اجازت دے دی اور 2 پاؤنڈ 50 مانگا، پھر بھی تو بخیلی کر رہا ہے، تو اسلام اور آخرت کو جانتا ہے نہیں جانتا ہے؟ اگر نہیں جانتا ہے تو پھر خدا کا کلام پڑھ اور سمجھ کہ اس 2 پاؤنڈ 50 کے ذریعے سے تیرے لیے جنت کا سودا کیا جا رہا ہے، اور تو بخیلی کرتا ہے۔ اتنی نعمتیں مفت میں دی جا رہی، اور پھر رب کہتا ہے لاؤ میرے لیے بھی لا، تو اس دینے والے کو تو منع کر رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، وہ بخیلی کر رہا ہے۔ ایک مومن بخیل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اسلام کی تعلیم سے واقف ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر وہ بے تعامل گھاٹی میں نہیں کودا، بے تعامل کا مطلب سوچے سمجھے بغیر کود جاؤ۔ رب نے مانگا ہے سب کچھ اسی کا ہے، لو لے جاؤ، سب کچھ اسی کا ہے، لو لے جاؤ۔ یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے، ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے۔ تو فرما ان سب چیزوں، ان نعمتوں کو گنانے کے بعد رب فرماتا ہے ان سب نعمتوں کو یاد کر کے وہ بلا تعامل گھاٹی میں کود نہیں گیا۔ وہ گھاٹی کیا چیز ہے؟ اللہ فرما وما ادراک ما العقبہ، اور تو کیا جانے وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ گھاٹی جس میں اللہ کودنے کے لیے کہہ رہا ہے مال تجھے دے کر کے، وہ گھاٹی کیا ہے جس میں تجھے بے تعامل کودنا چاہیے تھا، ہمارے مانگے بغیر کودنا چاہیے تھا، ہمارے مطالبے کے بغیر تجھے آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو ہم نے تجھ سے مانگ لیا ہے اور پھر تو پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وہ گھاٹی جس میں بلا تعامل تجھے کودنا چاہیے اور اس میں حصہ لینا چاہیے اور اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور دنیا کے آگے تجھے مثال قائم کرنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ فک و رقبہ، کسی بندے کی گردن چھڑانا۔ کوئی آدمی سلیو ہے، غلام ہے، اور تمہارے پاس میں اللہ نے پیسے دیے ہیں نا، تو کہ اس کو غلامی سے فری کرا دو، اس کے مالک کو پیسہ دے دو، لو اس کو فری کر دو تاکہ وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکے۔ وہ گھاٹی کیا ہے جس میں بلا تعامل تمہیں کودنا چاہیے تھا؟ رب نے اگر تمہیں نوازا ہے تو فرما کہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی غلام ہے تو اس کو غلامی سے رہائی دلا دو۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دین کھانا دینا، جب لوگ بھوکے ہوں، ضرورت مند ہو، فاقہ کشی ہو، جیسے لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب بھوک کا زمانہ آ جائے، قحط کا زمانہ آ جائے، لوگ تنگی کے شکار ہو جائے اور تیرے پاس میں اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، تو بلا تعامل تجھے اس گھاٹی میں کود جانا چاہیے، مثال قائم کرنا چاہیے، اس لیے کہ رب نے دیا ہے۔ آج ضرورت مندوں کو میرے رب نے تو بن مانگے یہ سب کچھ مجھے دے دیا تھا، اور یہاں تو مانگا جا رہا ہے اور پھر میں دینے کو تیار ہوں۔ بلا تعامل تمہیں اس میں کود جانا چاہیے تھا۔ ان میں سے ایک دوسری بات میرے رب نے گنائی کہ جس وقت لوگ تنگی کے شکار ہو، بھوکوں مر رہے ہوں، اس وقت تمہیں لوگوں کو کھانا دینا، کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے یہاں شامل فرمایا۔
پھر فرمایا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ تو تیسرے نمبر پر رب تبارک و تعالی نے فرمایا یتیما ذا مقربہ، رشتے دار یتیم کو دینا، کہ تمہارے رشتے دار میں کوئی بچہ ہے، اس کا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بچے ابھی نابالغ ہیں، اکیلی ماں اس کی لک آفٹر نہیں کر سکتی ہے، تو کفالت کا بار کون اٹھائے گا؟ رشتے داروں کا ذمہ ہے کہ اس یتیم کی کفالت وہ کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تجھے دیا، رک مت، بلا تعمل اس گھاٹی کے اندر کود جا۔ یہ گھاٹی تیری آخرت کو بنانے کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، اگر تیرے قریبی رشتے دار میں اگر کوئی آدمی یتیم ہے تو اس کی کفالت کرنا اور اپنا مال اس کی کفالت میں لگا دینا۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے روز ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، کلمہ کی انگلی اور مڈل والی انگلی دونوں ساتھ میں ہے نا، حضور نے فرمایا جیسے یہ دونوں ہیں، وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا، میرے پڑوس میں ہوگا اس کا مقام جس نے غریبوں کی، یتیموں کی لک آفٹر کی ہے۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما السائی علی الارملۃ والمسکین کل مجاہد فی سبیل اللہ او الصائم النہار القائم اللیل۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے جو آدمی کوشش کرتا ہے، اگر پاس میں ہے تو خود دیتا ہے، نہیں ہے تو دوسروں کے پاس سے مانگ کر کے وہ ان تک پہنچاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا درجہ ہے۔ تو رب فرماتا کل مجاہد فی سبیل اللہ، جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو جہاد سے جو ثواب ملتا ہے، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی لک آفٹر کرنے والے یا ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے لوگوں سے بھیک مانگنے والے کو یہ ثواب ملتا ہے۔ اور پھر فرما اتنا ہی نہیں بلکہ فرما الصائم النہار، دین کو روزہ رکھنے والا، القائم اللیل، اور راتوں کو جاگ کے بندگی کرنے والے کو، راتوں دین اللہ کی عبادت میں لگے رہنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، جتنا اجر ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیم، مسکین اور بیواؤں کے لیے اگر تم خود دو یا دوسرے سے لے کر کے ان تک پہنچاؤ تو تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایسا ثواب ہے جیسے تم روزانہ روزے سے ہو اور تمہاری ہر رات اللہ کی عبادت میں ہے۔ اللہ مسلسل عبادت کرنے کا ثواب تمہیں دیتا ہے، اس لیے کہ مسکینوں کی حاجت کی تکمیل کا ذریعہ تم بن گئے ہو۔ یہ ایک گھاٹی ہے جس کے ذریعے سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ نے فرما تمہیں تو بلا تعامل اس میں جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے ہم تم سے مانگ کر رہے اور آخرت کے بدلے سنا رہے، اور پھر بھی تو جھجک محسوس کر رہا ہے اور اپنے دل میں اب بھی تو بخیلی محسوس کر رہا ہے۔ اور مسکین ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو، جو آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، بوریا بھی نہیں ہے، بچھانے کو بھی نہیں ہے، روڈ پہ پڑا ہے اور مانگ رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں اس کی ضرورت میں لگانا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے یہاں آخرت کے کامیاب بنانے کا ذریعہ ہے۔ پھر فرما پھر ہو ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی، یہ داہنی طرف والے ہیں، یعنی جنت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اگر بشرطے کہ یہ لوگ یہ کام کرنے والے اہل ایمان ہیں اور ایک دوسروں کو رغبت دیتے ہیں کہ مہربانی کرو، مہربانی کرو، دو، اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرو، تو اللہ فرماتا ہے دنیا میں بشارت دے دی اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ جنتی ہیں جن کے کام ایسے ہیں، اللہ ان کو ان کاموں کی عوض میں جنت عطا فرمائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے ہیں، ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی جائے گی۔ تو کافروں کو الگ کر دیا، مومنوں کو الگ کیا۔ مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کا بھی خیال کرتے ہیں اور دوسروں کی ضرورتوں کی تکمیل کا بھی خیال کرتے ہیں۔ مومن
بخیل نہیں ہوتا، مومن سخی ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yesterday we looked at the etiquette of giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala and how to turn a person away when you cannot give to them. And we looked at the etiquette of how you should not rebuke someone or scold someone, especially a beggar, when you cannot give to them. Rather be nice and turn them away nicely, or at least try to help them in a different way. So we looked at the etiquettes of giving and how to turn a person away when you cannot give. Today the discussion is on how a believer should be extremely grateful for the wealth that Allah subhanahu wa ta'ala has given him, that Allah has granted him so much wealth, and because of this he has stability and independence. A wealthy person, a person whom Allah subhanahu wa ta'ala has given wealth, should be happy and grateful that due to this wealth that Allah subhanahu wa ta'ala has given him, Allah subhanahu wa ta'ala has also given him a way of gaining closeness to himself, to Allah subhanahu wa ta'ala, by way of giving a portion of his wealth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So when Allah subhanahu wa ta'ala gives a person wealth, then along with this wealth, this person has a way, has a means of gaining closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, where he can give a portion of his wealth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and this will result in him gaining closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, because this is a form of worship. Zakat and giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala is a form of worship by way of wealth. Just as salah is a form of worship by way of physical actions, then zakat is a form of worship by way of giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala by way of wealth. So when a person gets this wealth, Allah subhanahu wa ta'ala also gives him this additional method of gaining closeness to him. This is a sign of a true believer, that a person, when he does something good, he is pleased because he is pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, so he is pleased. And when he does something that is a sin, that is wrong within Islam, then this person is displeased because he is displeasing Allah subhanahu wa ta'ala. So in the hadith, the Prophet ﷺ has described that a believer, the sign of a believer is when a person is pleased upon doing something good and displeased upon carrying out a sin. So when you do a good deed, you are delighted, you are pleased, you are happy. When you sin, then you regret this action of yours, you feel bad, you are struck with grief due to the fear of punishment and due to the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, and due to the fact that you have disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala, you feel this regret. This is a sign of a true believer, because many people, you will become weak. It is not that man will never sin. We will sin and we do become weak. So Allah subhanahu wa ta'ala says, and the Prophet ﷺ explains that what a true believer, the sign of a true believer is the one that when he does good, he's pleased. Then when he does bad and he becomes weak, then at least he feels regret and he's displeased with himself. He feels grief because he has disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala, and then he eventually turns back to Allah subhanahu wa ta'ala, repents, and then he again becomes one of the ones who are close to Allah subhanahu wa ta'ala. But this is a true sign of a believer, that he is pleased upon doing good and displeased upon doing bad. So when we are told by Allah subhanahu wa ta'ala, when Allah subhanahu wa ta'ala commands us to give a very small percentage of our wealth in His way, then we should be more than happy to give it. We should be more than happy to give this wealth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah says in the Quran, that the believers, they do not love anybody with love equal to the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Just the way believers love Allah subhanahu wa ta'ala, they do not love anyone else in the same manner. So the love that we have for Allah subhanahu wa ta'ala is very strong. So if a believer has this strong love, Allah describes it for all believers, not just the righteous, but the believers in general, that they have this love for Allah subhanahu wa ta'ala. So if we have this love for Allah subhanahu wa ta'ala, then as a believer, because we do not love anybody more than we love Allah subhanahu wa ta'ala, then when Allah subhanahu wa ta'ala, the one we love the most, commands us to give in His way, then this should be final for us, and this should allow us or give us the ability to give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. We should be more than happy to do so, because we love Allah subhanahu wa ta'ala, and it is the one whom we love the most that commands us to give in His way. So this is a benefit for us. By giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala has allowed us to benefit from this wealth that He has blessed us with.
It does not benefit Allah subhanahu wa ta'ala. Giving anything in the way of Allah subhanahu wa ta'ala does not benefit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah does not benefit from this wealth. Allah is independent, absolutely independent, and He does not require this wealth. Allah subhanahu wa ta'ala has made this wealth a means of allowing it to be used for the help of others. And because of this, Allah subhanahu wa ta'ala will reward us for this. So this is only a benefit for us. And Allah subhanahu wa ta'ala has told us and instructed us, given us a way to benefit from this wealth that He has blessed us with. So we should be giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. The real test in giving wealth is when a person has a lot of wealth. This is when a person becomes tempted to not give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala because of the amount of wealth that he has. If he gives a small portion, a percentage of this wealth, for example, when you have to give zakat, you give 2.5%. If the amount of wealth that you have is a lot, then 2.5% also increases. Compared to when a person has a small amount of wealth, then the percentage is very small. And because of this person can easily give wealth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala because he does not feel that he's giving away a lot. But when a person does have a lot of wealth, then 2.5% can be a lot. And because of this is when there is a true test. The true test is when you have a lot of wealth. Can you give this wealth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala? When a person has a lot, this is when the true test begins. This is when he becomes tempted to withhold his money and not pay zakat, not give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, despite the fact that it's still proportionate to his wealth. When a person has only a small amount of wealth and he gives 2.5%, then this is proportionate to his wealth. When a person has extreme amount of wealth, then 2.5% is also proportionate to his wealth. The fact that he has a lot, he should be able to also give a lot. The fact that he has a lot, he should be able to give a lot. And a person who has less would only be able to give less. That's why he only has to give less. So it's proportionate and it's reasonable. But this is when the true test begins, when a person has a lot of wealth, because wealth in general is a test of Allah subhanahu wa ta'ala, and very few people pass this test, as we've looked at previously, where the majority of people, they fail this test of wealth, because when they get a lot of wealth, they feel that they have become independent, and they no longer need to give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is when they are tempted by shaitan to withhold their money and not give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So the perspective that we should look at giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, from the perspective that we should keep in our minds, is that this world is not permanent but temporary. We know that Allah subhanahu wa ta'ala created this world, and there is an end to this world. It will not last. Nothing of this world will last. Everything of it will perish. It is insignificant in the core of Allah subhanahu wa ta'ala. We have looked at the different ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that this world is insignificant in the core of Allah subhanahu wa ta'ala. If Allah subhanahu wa ta'ala valued this world equivalent to the size of a mosquito's wing, then Allah subhanahu wa ta'ala would not give even a portion of it to the disbelievers. But this world is insignificant in the core of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has created this world, but it is insignificant and is temporary. It will one day perish. But despite this, by giving materialistic wealth in the core of Allah subhanahu wa ta'ala, this is the wealth that will one day perish, we can exchange this wealth for Jannah. All we have to do is give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and we will exchange this very wealth that will one day perish. Allah subhanahu wa ta'ala gives us an opportunity to exchange this wealth that will perish for eternal salvation in the hereafter. So this is a deal that a person who has sound mind, a person who has a sound mind, will never turn down a deal. In this world, when we have lucrative deals, we don't turn these deals down because we know that we benefit from them. This is a deal that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, that this world that will one day perish, we can exchange this wealth of this world in order for the eternal salvation in the hereafter. This is a deal that Allah subhanahu wa ta'ala has given us. This is from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So which person with a sound mind will turn down such a deal? In the Quran, also Allah subhanahu wa ta'ala says that, does man think that no one saw him? When a person does something, does man think that no one saw him, no one sees him when he does whatever he does? Allah subhanahu wa ta'ala says that, did we not make two eyes for him? Allah is the one who gave us these eyes in the first place, and then we feel that no one is looking at us, no one is observing us, no one is recording what we are doing. Allah subhanahu wa ta'ala has the account of everything, and everything is recorded, and that will be held responsible for everything that we do. So when we withhold this zakat, we feel that no one is looking, no one will know that we have not given this zakat. But Allah subhanahu wa ta'ala is the one who gave us these eyes in the first place. The fact that we can see, Allah subhanahu wa ta'ala gave us this power of seeing. So do you think that Allah subhanahu wa ta'ala will not hold us accountable for these actions? Do you think Allah subhanahu wa ta'ala does not look at our actions? Allah is the one who gave us this eyesight in the first place. So Allah reminds us in the Quran that don't feel that
no one is looking at you. Allah subhanahu wa ta'ala is observing everything. If you do not give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, give to those who are less fortunate, then Allah subhanahu wa ta'ala will hold you responsible. There's a very famous incident of Sayyidina Fudayl bin Iyad radiallahu anhu, who was, interestingly, at one point he was a bandit who had renounced his ways eventually. There are different incidents of how it came to be that he renounced his ways, but he was a bandit and he used to steal from people. He was a thief. And he turned back to Allah subhanahu wa ta'ala one day, and he became a great man of Allah subhanahu wa ta'ala, and history has recorded his name in one of the great men of Allah subhanahu wa ta'ala. At one time he went to a king, and a king said to him that, advise me. So the Sayyidina Fudayl bin Iyad said to the king, he gave him an analogy that you are very thirsty one day. Imagine you are thirsty and you are in a jungle and you have nothing, no wealth, nothing, no water, nothing around you, and you will die. You know that you will die. But then a person comes along and says to you that I will give you water, but you must pay me something. You must give me something in return for me giving you this water, because it will save your life. So you must have some value in your eyes. Therefore, in exchange for this value, give me something. So Sayyidina Fudayl bin Iyad asked the king that how much would you give him? How much would you give this person in exchange for this water so that it will save your life? Then Fudayl bin Iyad said that I would give half of my kingdom to this person. So he said, okay, then imagine if you drank this water, but then you cannot urinate, you cannot pass this water, and because of this then your life will also be in danger. So imagine a doctor comes and says that he will help you, he will cure you, but in order for this help, in exchange for this help, you must pay him something. How much would you give him in this situation? So Fudayl bin Iyad said that I would give the remaining half of my kingdom. The king said that I would give half of my kingdom. Then Fudayl bin Iyad then said to him that this shows you the worth of this dunya, the worth of this world, that just for these small things, just to save your life in a situation like that, you would give your entire kingdom away. Whereas Allah subhanahu wa ta'ala has given you these blessings, all of these blessings, and He has asked nothing in return. We don't pay to use these blessings. Allah has given us eyesight, Allah has given us ears, Allah subhanahu wa ta'ala has given us the power of hearing, of speaking, a sound intellect. Allah has given us all these blessings. Allah gives us wealth, Allah sustains us. All of these blessings in return, Allah subhanahu wa ta'ala does not ask for anything in return. We don't have to make any payment in return for all of these blessings. Whereas in this dunya, the world, everyone will ask for something in exchange for their services. Whereas Allah subhanahu wa ta'ala gives us all of this and He does not ask us anything in return. But when He does ask for something in return for the less fortunate, for those who do not have anything, for those who are orphans, for the widows, for those who are less fortunate, who do not have wealth, Allah subhanahu wa ta'ala tells us to give to them, then we become stingy. So He says to this king that if Allah has given you all these blessings, then don't be stingy with giving, because these are blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Then share in these blessings. Share these blessings with others, as Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with these, so you should share with others. So this was the incident of Sayyidina Fudayl bin Iyad with the king, which gives us a perspective of this world and how insignificant and temporary this world is. But despite that, we can exchange the wealth of this world, the materialistic wealth of this world, for Jannah, as long as we give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So we should also give as much as we can in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, not just the 2.5% that we have been instructed to give, which is zakat. Beyond that, we should also give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala as lillah, as in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, without any conditions, without any obligations. We should just give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, because the more you give, the more reward you get, the more Allah subhanahu wa ta'ala will increase your status, and the more closeness you will get to Allah subhanahu wa ta'ala. There, for example, from the life of the Sufis, the ones who renounce this world in exchange for the hereafter. And Sayyidina Abu Bakr Shibli, he was once asked by a person that how much should we give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala? How much are we supposed to give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala? So he said that in what way are you asking me? Do you want to know what the common person should give? Then the common person should give the 2.5%, which is what Islam has told us to give. What Islam has instructed us to give, 2.5%. That's how much you should give. That's the bare minimum that you should give. But he says, if you're asking me what we, the Sufis, what our position is with regards to giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, then he says that we give everything in the way of Allah subhanahu wa ta'ala except our basic needs. Anything that we need for our basic needs, we keep only that, and we give everything else away give it away in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. This is our way. And then he asked, this person asked, which Imam do you follow in this, of giving everything away and not keeping anything? So Sayyidina Abu Bakr Shibli, he said that we follow Sayyidina Abu Bakr Siddiq, because Sayyidina Abu Bakr Siddiq, when the Prophet ﷺ requested wealth from the companions, Sayyidina Abu Bakr brought everything in the core of the Prophet ﷺ. And when he was asked
that what have you left for your household? He said, I have left Allah and His Messenger for my household. This was the way of Sayyidina Abu Bakr Siddiq. So Sayyidina Abu Bakr Shibli says that we, the Sufis, follow the way of Sayyidina Abu Bakr Siddiq, that we give everything in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. We only keep the bare minimum that we need to survive. Beyond that, we give everything in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. This shows that we should not be stingy in giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. We should give as much as we can, even beyond the obligations, even beyond the zakat that Allah subhanahu wa ta'ala has instructed us to give. Even beyond this, we should be giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala as much as we can. And there are different ways of giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. There's freeing a slave, which is before, giving to an orphan, giving to those who are needy, and helping relatives who are struggling. These are all ways which we can give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Basically helping those who are in financial need. In addition to this, helping the religion in any way is also giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So we should not be stingy in giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and we should be generous and give as much as we can. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.